السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں بلال احمد پھر سے حاضر ہے آواز دل میں۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملکی سیاست میں جو تلاطم برپا ہوا ہے اس کو کیسے روکا جائے۔ عمران خان صاحب نے جو بیانیہ سیٹ کر دیا ہے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، امریکہ نے سازش کر کے خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا ہے، اور اس سازش میں ساری کی ساری اپوزیشن حصہ ہے، تو یہ بیانیہ چھوٹا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں اس وقت کیوس کی سچویشن ہے۔ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تحریک انصاف کے کارکنان اور باقی اپوزیشن کے کارکنان جو بھی حکومت میں ہیں، ان کے جذبات میں جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج بہت خطرناک بھی نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس بیانیے کو سمجھنے کے لیے ہمیں حقیقت کا سہارا لینا پڑے گا، اور یہ جاننا چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 2 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ اس مراسلہ، اس کیبل میں دھمکی کا ذکر ہے جس کو مداخلت سمجھا گیا ہے، کیونکہ ڈپلومیسی میں بیان بازی، کسی بھی ملک کے اندرونی معاملے کے بارے میں بیان بازی کو مداخلت سمجھا جاتا ہے، اور یہی اس سلسلے میں ہوا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب لگاتار اس مداخلت جو کہ بیان بازی کی حد تک ہے اس کو سازش قرار دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت ڈفرینٹ سچویشن ہے کہ آپ چائے کی پیالی کو سمندر کہتے رہیں۔ یہ اصل بات ہے کہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو بیان بازی کو مداخلت کہا گیا ہے، اسی کا کیبل میں ذکر ہے، اور اسی کے اوپر ہم نے ان کو ڈی مارچ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ نہیں، آپ اس طریقے سے ہم سے بات نہ کریں، اور یہ بات بہت نارمل ہے، ڈپلومیسی کے اندر یہ بات بہت نارمل ہے۔ اس سارے معاملے میں جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں، اور پورا کا پورا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ذہانت سے انہوں نے کام کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ قدم، یہ اسٹریٹجی ان کی نااہلی اور ناعلمی کی وجہ سے ہے کہ جو سفارتی معاملات کو اس طریقے سے اپنے بیانیے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ان کے حق میں نہیں نکلے گا۔ یہ بات پہلے دن سے ہر ذی شعور شہری نے بات کہی ہے کہ اس طرح کے بیانیے سے آپ کوئی بھی پروڈکٹیو گول اچیو نہیں کر سکتے، اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ اس بیانیے میں کچھ نہیں، اس کو چھوڑ کر مثبت طریقے سے ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ کل کو اگر آپ کی باری آئے تو آپ کچھ کام بھی کر کے دکھا سکیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس بیانیے کی وجہ سے وہ تمام باتیں دب گئی ہیں، اور میڈیا کو اس بات پر بات کرنی چاہیے کہ اصل چیز جو ہے وہ کارکردگی ہے۔ جو بات ہوئی، بیانیے نے کہا سازش ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، وہ بات تو اب تو ختم ہو چکی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 2 دفعہ اس پہ بات کی ہے، اور 2 دفعہ وہ اسی بات کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ اس میں سازش کا عنصر نہیں ہے، بلکہ یہ مداخلت ہے، اور وہ بھی بیان بازی کی حد تک ہے، اور جس پر ہم امریکہ سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ تو ناظرین، ہم ایک دفعہ پھر سے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہر ذی شعور شہری کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیانیہ در حقیقت جھوٹ پر مبنی ہے، اور ہم اس جھوٹ کے ذریعے سے ملکی سیاست میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو گالم گلوچ کا کلچر ہے وہ اپنے عروج پر ہے، لیکن اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں۔ اس کا فائدہ نہ تو تحریک انصاف کو خود سے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کل کیا ہوا، عمران خان صاحب نے جوش خطابت میں، اور جو ان کی سسٹین کمپین ہے اس میں، ایک دفعہ پھر سے انہوں نے آرمی چیف صاحب کو امیر جعفر اور امیر صادق سے تشبیہ دی ہے، مگر چونکہ وہ اس سچ کا اظہار کھل کے نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی خواہش
واپس اقتدار میں آنے کی ہے، اس لیے آج انہوں نے یہ کہا ہے کہ در حقیقت انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو میر جعفر اور میر صادق کا نام دیا تھا۔ لیکن ہر شخص یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ ایسی بات نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کا مطلب واقعی میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف تھا، ان کا اشارہ فوج کی طرف تھا، اور ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر فوج نے اپوزیشن کو حکومت میں لا کھڑا کیا ہے، اور امریکہ کے کہنے پر فوج نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا ہے۔ تو بہت سے میڈیا آؤٹلیٹس اس بات پہ کھل کے بات کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، بہت سو نے نہیں کی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت میں عمران خان صاحب کا مطلب یہی ہے۔ آج انہوں نے اپنی ٹون کو تھوڑا سا ڈاؤن کیا ہے، اور جہلم میں بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ بھی یہی کی ہے کہ تحریک انصاف اور پاکستان فوج نے ملک کو جوڑے رکھا ہے، ورنہ اپوزیشن پر اگر ہو جو ابھی حکومت میں ہے تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ سچ نہیں ہے۔ ہم تمام جماعتوں کو محب وطن سمجھتے ہیں، ہم تمام اداروں کو محب وطن سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص، ہر ادارہ، ہر پارٹی، ہر گروپ اپنے شعور کے مطابق ملک کی سیاست میں اور ملک کے حوالے سے اپنے مثبت کردار میں کوشش کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کون کس قدر کامیاب ہو پاتا ہے، وہ بات دوسری ہے، مگر ہم کسی کو غدار نہیں سمجھتے۔ یہ سرٹیفکیٹ دینے کا جو سلسلہ ہے، اس کو نہ تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور نہ ہی خود اس کا حصہ بنیں گے، کیونکہ پاکستان کے تعلیم یافتہ حلقے ایسا رویہ اختیار نہیں کر سکتے کہ جہاں پہ وہ دوسرے کو غدار کہیں۔ اس مقصد کے لیے عدالتیں موجود ہیں، اس مقصد کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے، اور جب تک ثبوت موجود نہ ہو تب تک آپ کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی بات ہم عمران خان صاحب کو بھی پھر سے کہتے ہیں کہ آج بھی انہوں نے جلسے میں کہا کہ شہباز شریف کے حوالے سے اور جو بھی نواز شریف کے حوالے سے بات کی، اس میں ان کا طریقہ جو ہے وہ جج اور جوری کا ہے، لیکن وہ یہ ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اس سے جلسے میں تقریر تو ہو جاتی ہے، لوگ جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ خراج تحسین تو پیش کرتے ہیں، مگر ایک قومی لیڈر کی حیثیت سے آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک دفعہ پھر ہم پھر سے اسی بات پر ملک کی جو ذی شعور حلقے ہیں ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس بیانیے کو پھر سے سمجھیں اور لوگوں سے کھل کے بات کریں کہ بیان بازی کو مداخلت کے مترادف سمجھا گیا ہے اور کہا گیا ہے، اور یہی سفارتکاری میں ہوتا ہے، یہی ڈپلومیسی میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ کنسپریسی نہیں ہے۔ کنسپریسی کا مطلب تو یہ ہے کہ جب امریکن جو منی ہے وہ دی جائے اور جو ہے وہ رجیم ٹاپل کیا جائے اور اس سے کچھ مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تمام وہ ادارے، جو وہ صحافی جو حقائق سے آشنا ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ در حقیقت عمران خان صاحب امریکہ کے بہت قریب تھے، اور زلفی بخاری صاحب نے جو جیرڈ کشنر کے ساتھ مل کر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کے الیکشن میں حمایت کی، اور جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کو ایز این الیکشن آفس استعمال کیا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس بارے میں بہت سے صحافیوں نے اظہار خیال کیا ہے اور ثبوت سے بات کی ہے۔ تو اس ضمن میں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اور امریکہ کے درمیان کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، اور سی پیک کے حوالے سے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت میں سی پیک پہ اوپر کام عملی طور پر بند تھا، اور اس پروجیکٹ کے جو ایز اے میگا پروجیکٹ کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، دانستہ طور پر، نادانستہ طور پر، یہ ہم نہیں کچھ کہتے، مگر ہم سب نے دیکھا ہے کہ اکانومی کے حوالے سے ہم سب کا یہی خیال تھا کہ عمران خان صاحب سی پیک کے اوپر بہت ایکٹیولی کام کریں گے، اور بجائے اس کے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کے امداد مانگیں، اگر وہ سی پیک کے اوپر ہی کام صحیح طریقے سے کرتے
تو جو آج ہم فائنینشلی ہم پرابلم میں ہیں اور جو معاشی طور پر ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ نہ ہوتا. یہ سارے کا سارا جو ایشو ہے وہ ہے ہی یہ کہ سی پیک کی $100 بلین کی جو انویسٹمنٹ تھی اس کو ہم نے عملی طور پر فریز کیا ہوا تھا پچھلے 4 سالوں میں. اور چائنا کی طرف سے جو ڈپلومیسی ہے وہ کیبلز زیادہ سخت زبان رکھتی ہیں جو جس کے بارے میں کوئی بھی شخص بات نہیں کر رہا. اور کیونکہ امریکہ کے حوالے سے بات کرنا پاکستان میں بہت اچھا بکتا ہے اور اسی لیے عمران خان صاحب نے اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے اسے نظر ہٹانے کے لیے یہ بیانیہ اختیار کیا. لیکن ہم پھر سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ تھمنا چاہیے اور جو گالم گلوچ کلچر ہے اس سے کسی کا فائدہ نہیں. خان صاحب آپ نے کل پرسوں یہ بات کی میر جعفر امیر صادق کی, آج آپ نے کہا کہ نہیں میں نے تو ایسا نہیں کیا. تو اس ساری بات کا کوئی مقصد نہیں. اس سے ہیجان تو کریٹ ہو جاتا ہے لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگا اور آپ اپنے مقصد سے دور ہوتے جائیں گے. مجھے روز یہی مثال دینا پڑتی ہے کہ آپ ان علیحدگی پسند ایلیمنٹس کی طرح سیاست نہ کریں کہ جو جوش خطابت میں رکتے نہیں اور چلتے جاتے ہیں اور ایک وقت ایسے آتا ہے کہ جہاں سے وہ واپسی کا راستہ ان کو نہیں ملتا. تو جناب آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. آپ قومی سطح کی تنظیم ہے, آپ سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں گے. اور سب سے بڑھ کر ہماری ریکویسٹ اداروں کے ساتھ ہے کہ اس طریقے سے آپ اگر سیاسی تنظیموں کو اظہار خیال کا حق ایک بہت طویل عرصے تک دیں جہاں پر اداروں کے خلاف بات کی جائے اور خاص طور پر جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو عوام کے دلوں میں جو رسپیکٹ ہے, جو آپ کے ہارڈ ورک کی رسپیکٹ ہے, وہ اگر ختم ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کا نقصان پورے کے پورے ملک کو اور ہمارے ملک کی بنیاد کو پہنچتا ہے. اس کا نقصان ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے اور ہمیں بر وقت ان ایسے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کے عوام کی خدمت کر سکیں. تو ناظرین پھر سے آج یہی میسیج ہم دینا چاہتے ہیں کیونکہ جب سے یہ بیانیہ آیا ہے تب سے یہ بحث تھم نہیں رہی. لیکن ہم ایک بار سے پھر دعوت دیتے ہیں تمام ذی شعور حلقوں کو کہ آپ مداخلت اور سازش کا فرق واضح کر کے بتائیں کہ مداخلت صرف بیان بازی کی حد تک کا معاملہ ہے اور سازش جو ہے عملی اقدامات کو کہا جاتا ہے کہ جو نہیں ہوئے, جو ایجنسیوں نے کھل کے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. تو جب نہیں ہوا تو اس کو تمام ادارے اور پارلیمنٹ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ بات ایسے ہے اور میڈیا میں بات ہونی چاہیے اور ایک دفعہ سے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو تکلیف کرنا ہوگی اور کھل کے بات کرنا ہوگی ورنہ یہ بحث ایک بہت منفی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور اس کا تدارک لازمی ہے. تو آج کا پیغام پھر سے یہی ہے. ناظرین پھر سے ملتے ہیں انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں کہ کل ہم کسی اور موضوع کے اوپر بات کر سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس بہت طرح کے ٹاپکس موجود ہیں, بہت سی منسٹریز ہیں, بہت سے ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے. کارکردگی کے حوالے سے یہ ہمارا فوکس ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو معاملات کے حوالے سے سکون آنا چاہیے تاکہ تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں بہتر طریقے سے کار فرما ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں.